السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے مخالف بندوں کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، یہی لوگ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوزخ کی آگ اور ہماری آگ دنیا میں جو ہوتی ہے یہ اس کا 69واں حصہ ہوتا ہے۔ 69
دنیا کی آگوں کی تپش اکٹھی کی جائے تو اکیلی دوزخ کی آگ کی تپش بنتی ہے۔ آدمی کے لیے عذاب اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب وہ مر جاتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہو۔ اس کی موت بڑی دردناک ہوتی ہے۔ اس کو فرشتے بڑی بری طرح مارتے ہیں۔ اللہ کا عذاب اور اس کے اثرات مرنے والے کے چہرے پہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ کئی تو ایسے بدبخت ہوتے ہیں جن کا مرتے وقت چہرہ بگڑ جاتا ہے، زبان باہر نکل آتی ہے اور اللہ کی پھٹکار اور اس کی لعنت اس پہ خوب برس رہی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میری اور آپ کی موت آسان فرمائے۔ مومن بندہ جب مرتا ہے تو اس کے لیے رحمتیں ہوتی ہیں، دیکھنے والوں کو بھی سکون ہوتا ہے، دفنا کے آنے والوں کو دلی خوشی ہوتی ہے۔ اس کا جنازہ پڑھ کے آخری اس کو دعا دے کے رخصت کر کے دلوں میں مسرت ہوتی ہے کہ اچھا بندہ تھا، فوت ہو گیا۔ اور جو اللہ کا نافرمان ہو دل میں بھی کدورت ہوتی ہے اور زبان سے یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے زمین کو ایک برے بندے سے نجات مل گئی۔ فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ ان الفجار لفی سجین، وہ اس کی روح اس کو دوزخی فرشتے لینے آتے ہیں اور اسے اوزاروں کے ساتھ مارا جاتا ہے، اس کی روح کو گرز مارے جاتے ہیں، اس کو بدبودار چادروں میں لپیٹا جاتا ہے اور اس کی وہ موت اگر وہ اس کو دوبارہ زندگی ملے تو اپنے گناہ چھوڑ دے۔ لئن عدنا لکننا من المؤمنین، اگر ہم واپس آ گئے، ایک مرتبہ ہمیں چھوڑ دے اللہ تعالیٰ تو پھر ہم دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، دوبارہ کفر نہیں کریں گے، اللہ کا انکار نہیں کریں گے۔ اور اس کی روح کو آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، آسمان اسے چاہتا ہی نہیں ہے، پھر وہ روح بھٹکتی پھرتی ہے، زمین کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، پھر اسے فرشتے مارتے مارتے اس پہ لعنت پھٹکار کرتے آخر کار اس کے ٹھکانہ سجین میں پہنچا دیتے ہیں۔ دیکھنے میں وہ یہاں چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے لیکن اسے جو عذاب ہو رہا ہوتا ہے وہ کسی کے تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جو میں جانتا ہوں عام لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ کے قبر کی سختیاں، تو جو مردوں کے ساتھ ہوتا ہے ان کی روحوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، فرمایا کوئی بندہ اپنے بستر پہ نہ سوئے، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جائیں۔ فرمایا جانوروں کو نظر آتا ہے، جانور محسوس کرتے ہیں کسی قبر میں عذاب ہو یا وہاں رحمت ہو، ان کو کچھ اثرات پتہ چل جاتے ہیں۔ وہ دیکھنے میں ایک مٹی کی ڈھیری ہے جس پہ تھوڑی سی مٹی ڈالی ہوئی ہے اور اللہ کا نافرمان اس مٹی کے نیچے ہوتا ہے۔ اللہ پاک
اسے ایسی ایسی سزائیں دیتے ہیں۔ رسول کائنات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ایسے سانپ اور ایسے ایسے بچھو وہ اس کو ڈستے ہیں، فرمایا اگر ان میں سے ایک سانپ یا بچھو دنیا پہ پھنکار دے تو دنیا کا سبزہ ختم ہو جائے۔ فرمایا اس کے لیے قبر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ یہ پسلیاں ادھر اور یہ پسلیاں ادھر آ جاتی ہیں۔ دیکھنے میں ہمیں قبر اتنی ہی لگتی ہے، جنتی کی قبر 60-70 ہاتھ کھلی ہو جاتی ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے، دیکھنے ہمیں وہی اتنی ہی لگتی ہے۔ دوزخی کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس کی پسلیاں آپس میں پھنس جاتی ہیں۔ فرمایا اس پہ طرح طرح کے عذاب مسلط ہوتے ہیں، اس کے جسم کو کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، جو حرام جسم سے حرام کمائی سے پلا ہوتا ہے، جو حرام کی کمائی سے جسم کی پرورش ہوتی ہے، جو لوگوں پہ ظلم زیادتی کر کے آیا ہوتا ہے، جس زبان سے جھوٹ اور فحش کلمات کہتا ہے، وہ زبان باہر نکل جاتی ہے، اس کو پھر عذاب دیے جاتے ہیں، اور اس کی روح کے احوال صرف اللہ جانتا ہے، یا جو عذاب دیتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ پھر قیامت تک سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ فرمایا اللہ کا جب کوئی نافرمان قبر میں آتا ہے، 2 فرشتے منکر نکیر، نیلی آنکھوں والے، ان کی آواز اتنی خوفناک ہے کہ اگر ہم سنیں تو ہمارے کان کے پردے پھٹ جائیں، ہمارے دل کے کلیجے چاک ہو جائیں۔ اس دنیا میں میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے اس منکر نکیر کے منظر کا، ہم پاگل ہو جائیں، دیوانہ ہو جائیں، ہم ان کو دیکھ کے نابینے ہو جائیں، ہم اپنے ہوش کھو بیٹھیں، جو وہاں قبر میں اللہ کے نافرمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان فرشتوں کی ایک نظر سے ہی دل دہل جائے، ان کے ایک گھرز مارنے سے ہی آدمی ختم ہو جائے، لیکن وہاں قیامت تلک اللہ کے نافرمان کو سزائیں ملتی رہی۔ فرمایا وہ اس سے 3 سوال کرتا ہے، من ربو کا تیرا رب کون ہے، من نبیو کا تیرا نبی کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے۔ فرمایا جو مومن ہوتا ہے وہ تو جواب دیتا ہے اللہ ربی محمد النبی اسلام و دینی، اللہ میرا رب ہے، محمد میرے رسول ہے، اور اسلام میرا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو منافق یا فاسق یا کافر اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہا ہا لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلت مثلہ، میں نے لوگوں کو سنا تھا کوئی بات کیا کرتے تھے کسی معبود کے بارے میں، کوئی شاید اللہ اللہ کرتے تھے، میں نے بھی کہہ دیا، لیکن دل میں میرا اطمینان نہیں تھا، دل پہ میرا یقین نہیں تھا، وہ کلمات کہنے پہ ان الفاظ پہ میرا اپنا وجود نہیں مانتا تھا۔ آج مجھے نہیں پتا یہ تم کیا پوچھ رہے ہو، ہا ہا لا ادری، مجھے افسوس ساری زندگی میں ضائع کر کے آ گیا۔ فرمایا پھر وہ کہتے ہیں من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے۔ اب یہاں کلمہ تو ساری پڑھتے ہیں، میں اور آپ ہر مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ جس کا جنازہ بھی پڑھا دیا جائے اسے کلمہ تو آتا ہے، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو جانتا ہے، لیکن آج تلک اللہ کی نافرمانی میں پڑا ہوا، اپنی جوانی پہ مان کرتے کرتے اپنی طاقت اپنے گھمنڈ میں قبر میں جب پہنچ جاتا ہے، بدماشی کرتے کرتے لوگوں کو نقصان پہنچاتے پہنچاتے شریعت کا پتہ ہی نہیں، دین کا پتہ ہی نہیں، ساری زندگی معصیت الہی میں گزر گئی، وہاں جا کے کہے گا ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا یہ رسول کیا ہوتا ہے، میں نہیں جانتا اللہ سے کیا مراد، میں نہیں جانتا دین کسے کہتے ہیں۔ آج کہنا آسان ہے کہ مولوی بات کرتے ہیں، علماء دین بات کرتے ہیں یہ قبر کی، یہ عذاب قبر کی،
یہ جنت دوزخ کی، یہ محشر کے میدان کی، دین کے سچ ہونے کی، قرآن کریم کے نازل ہونے کی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا پہ تشریف لانے کی، ہم کہتے ہیں شاید یہ خالی خولی باتیں ہیں، یہ تو دنیا میں بہت سے واقعات ہوئے، یہ اپنی طرف سے من گڑت باتیں ہیں، لیکن یاد رکھیے اس وقت یاد آئے گا، یہ کتاب یاد آئے گی، رسول کی سنتیں یاد آئیں گی، آپ کی زندگی اس وقت سامنے ہوگی۔ کاش یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش مجھے یہ عذاب ہونے سے پہلے ہی موت آ جائے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے اللہ کی نصیحت سے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، گمراہ کر دیا۔ نماز کا وقت ہوا، دوستوں کی مجلس چلتی رہی، کوئی پرواہ نہ کی، سارا دن اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ یہ سانسیں اس نے دیں لیکن حق ایک بھی ادا نہ کیا، نہ کسی کی مدد کی، نہ کسی اللہ کے سامنے جھکا، نہ کسی کے پہ صدقہ کیا، نہ کسی کے ساتھ بھلائی کی، نہ کسی کے ساتھ رشد و بھلائی کا معاملہ کیا۔ وہاں جا کے پھر پریشانی ہی پریشانی ہے، آگ مقدر ہے، قبر میں بھی آگ۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سوال جواب ہو جائیں گے، یہ فیل ہو جائے گا، اس کو پھر پرمٹ جاری کیا جائے گا، یہ دوزخی آدمی آ گیا ہے جو قبر میں آ گیا۔ باہر جتنی مرضی قرآن خوانیاں ہوں، جتنے مرضی اس کے نام پہ آپ عطیے دیتے جائیں، جب اپنا من ہی کالا ہے، اوپر سے خوشبو لگانے سے اندر کی بدبو مر نہیں جاتی۔ جب ساری زندگی نافرمانی میں گزاری، بعد میں پوچھتے پھرتے ہیں 100 قرآن، 200 قرآن، 300 قرآن، برسی بھی آتی ہے، چہلم ہوتا ہے، رسمیں ہوتی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے ان رسموں کا۔ عمل جو میرا ہے وہی مجھے آگے نجات دے گا۔ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب مر جاتا ہے سارے اعمال اس سے پیچھے آ جاتے ہیں، لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، صرف اس کا اپنا عمل باقی رہتا ہے بس۔ یا نیک اولاد جس کی پرورش کی ہو، دین کے راستے پہ لگایا ہو، اچھی تربیت کی ہو، وہ اولاد اگر دعا کرے تو اللہ فائدہ دیتا ہے۔ لیکن ایک بندہ ساری زندگی اللہ کا نافرمان، فاسق، نہ اولاد کو اس راستے پہ لگایا نہ خود لگا، منکر خدا، نماز کا منکر، روزے کا منکر، دین کا منکر، کہنے کو مسلمان لیکن کام ایک بھی مسلمانوں والا نہیں۔ وہاں پھر یاد آئے گا کاش میں اللہ سے اپنا تعلق بنا لیتا، کاش اللہ کو یاد کرتا، کاش دنیاوی ہیلے بہانوں میں نہ پڑتا۔ آج زبان اللہ نے دی ہے، بڑی حجتیں ہیں، بڑی باتیں ہیں، چلو عمر گزرنے کے ساتھ نیک ہو جائیں گے، بڑی عمر پڑی ہے، ہم اللہ کے راستے پہ آ جائیں گے، نمازیں تو وہ پڑھتے ہیں جو بوڑھے ہو گئے ہوں، اور مجھے آپ کو کیا پتہ ہے آج موت آ جائے یا کل موت آ جائے۔ فرمایا پھر اس کو اس کا ٹھکانہ دوزخ کا دکھایا جاتا ہے، وہ دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اب وہ منظر میں اور آپ نہ کوئی دلیل دے سکتا ہے، نہ کسی نے وہ دیکھا ہے، بس احادیث میں آ گیا، رسول اللہ نے فرمایا ہمارے لیے سچ، ہمارے لیے حق۔ فرمایا پھر اس کو دوزخ کی وہ گھبراہٹ، آگ کی تپش، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اس کی ساری قبر ہی دوزخ بن جاتی ہے۔ وہاں پھر جب قیامت قائم ہوگی، اللہ پاک وہاں لوگوں کو پھر اٹھائے گا، پھر لوگ اپنی قبروں سے نکل کے بھاگیں گے، اللہ کی طرف جائیں گے، وہاں اللہ کے سامنے سارے اکٹھے ہوں گے، وہاں وہ مالک العلام، مالک الذوالجلال والاکرام وہاں حساب لے گا، وہاں مجھے اور آپ کو کھڑا کیا جائے گا، وہاں میرے پچھلے میرے اگلے سارے جمع ہوں گے ان کے سامنے۔ جب مجھے یہ پتہ ہوگا کہ یہ فجار میں سے، یہ فاجر ہے، یہ فاسق ہے، دوزخی ہے، جب میرے ہاتھ میں پیمانہ پکڑا دیا جائے گا، جب میرے باپ کے سامنے میری بے عزتی ہوگی، میری والدہ کے سامنے
آج ہم لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے کہ لوگ دیکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ تو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں اس بندے کو بھی سزا دے گا جو دنیا میں بہت باتیں کیا کرتا تھا، وہاں بھی اللہ سے کہے گا میں تیرے فرشتوں کو نہیں مانتا، مجھے میرا جسم وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اللہ نے فرمایا ان کے منہوں پہ ہم مہریں لگا دیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بول کے بتائیں گے اس نے فلاں گناہ کیا، یہ ہمارے ساتھ چل کے گیا۔ ہاتھ کہیں گے فلاں بندے پہ زیادتی کی، کسی کو مارا، تپانچہ مارا۔ زبان وہاں مہر لگا دیں، آنکھیں بول کے بتائیں گے اس نے زناکاری کو دیکھا، وہاں کان بتائیں گے اس نے غیبت چغلی سنی، وہاں سارا جسم کا انگ انگ بول کے بتائے گا اس نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے۔ میرے بھائی اس وقت پھر وہ اللہ ہے، آج زبان کو طاقت دی ہے، کل زبان بند ہو جائے گی، جسم باقی کو طاقت دے گا، بول کے بتائے گا۔ پھر بعد میں زبان جب کھول دی جائے گی تو زبان اعضاء کو کہے گی تمہیں کس نے کہا تھا بولنے کو؟ تو وہ کہیں گے اسی نے جس نے تجھے قوت دی ہے، اس ذات نے ہمیں بلوانے پہ مجبور کر دیا۔ فرمایا پھر جب حساب ہوگا اس میدان میں نیکیاں ہوں گی، فرمایا ایک ایک نیکی کے لیے لوگ بھاگتے پھریں گے۔ فرمایا ایک بندہ اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی سوائے ایک کے، ایک بندہ ہوگا جس کی نیکیاں ہی نیکیاں، ایک نیکی رہتی ہے میزان میں، ایک نمبر رہتا ہے پاس ہونے میں، اس کے پاس ایک نیکی ہے، اس کے پاس ایک کی کمی ہے۔ فرمایا جس کے پاس کمی ہے جائے گا اپنے باپ کے پاس، بابا جی ساری زندگی تو نے مجھے پالا ہے، آج ایک نیکی چاہیے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ فرمایا بھائی بھاگ جائے گا، بیٹا بھاگ جائے گا، باپ آدمی سے دور ہو جائے گا، ماں دور ہو جائے گی، بیوی دور ہو جائے گی، اولاد نہیں سنے گی۔ ایک نیکی چاہیے، وہ دنیا کا جہان اور تھا، آج یہاں کوئی بھی کسی کو دینے والا نہیں۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، آج تو ہم نے مرشد بنا رکھے کہ ہماری سفارش کریں گے، اللہ کی قسم ہے دین میں کسی مرشد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ چاہے سید خاندان سے ہو، نبی کی آل میں سے ہو، اس کی بھی اللہ کو پرواہ نہیں ہے، اور اللہ تو نبی کے بیٹوں کو اس کے سامنے پانی میں ڈبو دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے پانی میں غرق کر دیا۔ یہ کون ہوتے ہیں اپنے آستانے بنانے والے؟ فرمایا ایک نیکی بھی کوئی نہیں دے گا، جھوٹی ہے سفارشیں، جھوٹی ہے پیری مریدی، اور اس پیری مریدی نے پورے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا، بے عمل بنا کے رکھ دیا۔ وہ نذرانہ دے کے سمجھتا ہے کہ ہمارا کام ہو جائے گا، بس نہیں۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو یہاں برائی کرتا ہے وہاں برائی کو پائے گا، جو نیکی کرتا ہے نیکی کو پائے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یوم لا تنفع الشافعین شفاعت الشافعین، کسی سفارش کرنے، قرآن کہتا ہے میرے لفظ نہیں ہے، ایسا دن جس دن کسی سفارشی کی سفارش نہ چلے، جہاں رشوت نہ چلے، وہ اللہ کی عدالت۔ فرمایا پھر وہ ایک بندہ جو رہ جائے گا جس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، وہ اس کو اپنی نیکی دے گا، اس طرح دونوں ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ دینے والی ذات اللہ ہے، جو اس کی صرف دینے والی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بڑا پسند کرتا ہے۔ فرمایا دونوں کو اللہ جنت میں بھیج دے گا، دونوں کو جنت میں بھیج دے گا۔ فرمایا دوزخ کی 3 دیواریں ہیں، 3 دیواریں، ایک دیوار 40 سال کا فاصلہ، اگر کوئی چلتا رہے 40 برس، اس دیوار کو عبور کرے 40 برس، 120 سال کا فاصلہ ہے جو دوزخ کی دیواروں کا فاصلہ ہے۔ فرمایا
دوزخی آدمی جب اس کو آگ لگے گی، فرمایا اس کا جسم پھول پھول کے سوج کے تپش سے وہ بڑا ہونا شروع ہو جائے گا۔ فرمایا احد پہاڑ جتنی اس کی داڑھ ہو جائے گی، منہ کی داڑھ جو ہے احد پہاڑ جتنی۔ قرآن میں ایک لفظ آتا ہے کل محلی یشفی الوجوہ، المحل، فرمایا برسوں پکارتا رہے گا اللہ جی مجھے بھوک لگی ہے۔ فرمایا برسوں کے بعد اللہ پوچھے گا کیا چاہیے؟ مجھے بھوک لگی ہے، بھوک کا عذاب۔ فرمایا اسے غساق دیا جائے گا۔ غساق کیا ہے؟ کھانا یہاں اٹک جائے گا، کانٹوں کی غذا ملے گی۔ فرمایا پھر اس کو یاد آئے گا کہ دنیا میں جب کوئی لقمہ پھنس جاتا تھا تو پانی پیا کرتے تھے۔ پھر پکارے گا، برسوں گزر جائیں گے۔ آپ تصور کریں جس کے یہاں کانٹا پھنسا ہو، مچھلی کھاتے ہوئے یہ ویسے ہی مسئلہ بن جائے، انفیکشن ہو جاتی ہے، زخم ہو جاتا ہے، تو جس کا سارا کھلائے ہی وہ کانٹے دیے جائیں گے، سارے یہاں پھنس جائے گا۔ فرمایا پھر اس کو پانی دیا جائے گا، وہ پانی وہ یہاں سے پیے گا، فرمایا ساری آنتوں کو کاٹتا ہوا نیچے سے نکل جائے گا۔ فرمایا یہ ہونٹ پھیل پھیل کے ناف پہ آ جائے گا، یہ ہونٹ سکڑ کے یہاں چلا جائے گا، دانت باہر آ جائیں گے۔ فرمایا رو رو کے آنسو ختم ہو جائیں گے، خون آنے لگ جائے گا۔ فرمایا جیسے کھالے اور ندیاں ہوتے ہیں ویسے آنسو بہائیں گے، روئیں گے، کرلائیں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، کوئی وہاں ساتھی نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا عذاب دو طرح کا، ایک عذاب آگ کا اور ایک انتہائی ٹھنڈا عذاب۔ جیسے آپ گرم چیز کو اچانک فریج میں رکھیں تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، فرمایا وہاں دوزخ سے نکال کے، آگ سے نکال کے انتہائی ٹھنڈے علاقے میں ڈالا جائے گا تو جسم گل سڑ جائے گا۔ یہ زندگی تھوڑی سی زندگی عیش و عشرت میں گزاری اور سدا بادشاہی رب کی، وہاں جا کے پھر عذاب ہی عذاب۔ یہ کیسی سودا بازی ہے جو آدمی کرتا ہے۔ آئیے سنبھل جائیے، میں بھی اور آپ بھی اللہ سے عہد کرتے ہیں یا اللہ، اور ہر بندہ کم از کم ایک گناہ کی نیت کرے کہ آج کے بعد نہیں کروں، کہ جی ایک گناہ میں آج اللہ سے عہد کرتا ہوں۔ مثلا کہہ دیں آپ جی میں جھوٹ نہیں بولتا، ایک آدمی عہد کر لے کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، پھر کبھی دوسرا گناہ چھوڑنے کا عہد کرے، تیسرا گناہ چھوڑنے کا عہد کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے، 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ ہم لگاتار جھوٹ بولتے جاتے ہیں، اسی لیے گھروں میں برکت نہیں ہے، اسی لیے فرشتے نہیں اترتے، اسی لیے جنات کا مسئلہ بنتا ہے، آسیب ہوتے ہیں، پھر وہ شیطانی قوتیں آدمی پہ غلبہ پا لیتی۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی گناہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ دل پہ۔ آخر ایک وقت آتا ہے جب سارا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ اب اس کالے دل پہ نہ کوئی آیت اثر کرتی، نہ کوئی حدیث اثر کرتی ہے، نہ کوئی واعظ اثر کرتا ہے، انسان خود ہی شیطان بن جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھا ہوگا رمضان میں حالانکہ شیطان بندے ہوتے ہیں لیکن آدمی گناہ کرتے ہیں، کیوں؟ ان کے دل شیطانوں جیسے ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا زبانیں میٹھی ہوں گی اور دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے، جیسے بھیڑیے ہوتے ہیں، زبانیں بڑی میٹھی ہوں گی، جیسے دکاندار گاہک سے بولتا ہے بڑا مسکرا کے، ایسے زبانیں ہو جائیں گی، مسکرا کے بات کریں گے، لیکن دل بھیڑیے جیسا، کوئی نہیں چھوڑے گا کسی کو۔ فرمایا ایک وقت آئے گا ہر دل میں منافقت ہوگی، کینہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔
اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے دنیا میں. آئیے اللہ سے عہد کرتے ہیں اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بھی بچائے, دوزخ کے عذاب سے بھی بچائے. فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, دوزخی دوزخ میں, تو اللہ تعالیٰ آج کے بعد کسی کو موت نہ آئے, جنتی جنت میں, دوزخی دوزخ میں. فرمایا ایک کسی نے آ کے پوچھا, اب ہم ذکر کرتے ہیں اعمال میں سے کون سے اعمال ہیں جن سے کرنے سے جنت ملتی ہے, جن کے کرنے سے دوزخ ملتی ہے. ایک عورت کا ذکر کیا گیا اللہ کے رسول کے سامنے کہ جی عورت نیک ہے, صدقہ خیرات کرتی ہے, لیکن اپنے پڑوسیوں کو زبان کے ساتھ تکلیف دیتی ہے, پڑوسی اس سے تنگ ہیں. فرمایا ہیا فی النار, وہ آگ میں. ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ عمل تو پورے سورے, فرائض پڑھتی ہے, کبھی کبھی کوئی صدقہ بھی کر دیتی ہے, لیکن اس کے پڑوسی اس سے راضی ہیں, اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی. فرمایا ہیا فی الجنہ, وہ جنت میں. آئیے ہم بھی دیکھیں کہ نماز ہم پڑھتے ہوں, اعمال کرتے ہوں, اور پڑوسی ہم سے تنگ ہوں, اپنا پانی ان کی طرف چھوڑ دیا, ان کو تنگ رکھا. رسول کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا جبریل نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی وصیت کی, مجھے لگا شاید یہ اسے میرا وارث نہ بنا دے. جس کے پڑوسی گواہی دیں کسی آدمی کے بارے میں وہ اچھا ہے, اور جس کے بارے میں اس کے پڑوسی کہیں برا ہے, چاہے جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو, وہ برا ہے اللہ کی نظر میں. اللہ لوگوں کے گواہ ہوتے ہیں, اور لوگ اللہ کے گواہ ہوتے ہیں. جب بندہ مرتا ہے, اگر لوگوں کی زبان پہ ہو کہ اچھا ہے, فرشتے لکھ دیتے ہیں اچھا ہے. اگر لوگ کہیں برا ہے, فرشتے کہہ دیتے ہیں برا ہے. لوگوں کی گواہیاں بندے کے حق میں استعمال ہوں گی قیامت کے دن بھی. فرمایا جب پل صراط عبور کریں گے, وہاں پھر روک لیا جائے گا. فرمایا پھر ہر ایک کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. تھپڑ مارا ہے, اس کے بدلے میں اس کو اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. اللہ اکبر. اب ایک گناہ کا میں ذکر کرتا ہوں جو معاشرے میں عام پایا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید زمینوں پہ قبضے کرنے, بڑے بڑے ایکڑوں پہ, اس کا گناہ پتہ نہیں کتنا ہوگا. میں حدیث سنا دیتا ہوں ان قبضہ گروپوں کو جو کسی کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں, کسی کا حق کھاتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے کسی کی ایک بالشت, ایک گٹھ جسے پنجابی میں کہتے ہیں, ایک بالشت زمین پہ قبضہ کیا ناجائز, فرمایا قیامت کے دن 7 زمینوں کا بوجھ اس کی گردن میں ڈالا جائے گا. آپ تصور کریں ایک بالشت, یہاں تو ایک بالشت کا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہاں تو ایکڑوں مربعوں کی مرلوں کی بات. آئیے اللہ سے ڈرے, کسی کا حق کھایا ہے تو اس کو اس کا حق دے دیں, کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ نہ کریں. رزاق اللہ اوپر بیٹھا ہے, یہاں ہمارا نام رکھا ہوتا ہے عبد الرزاق, یہ تو عبد الرزاق ہے, ہو سکتا ہے اس کی فیکٹری ہو, اس کے ملازم ہو, ان کو تنخواہیں دیتا ہو. وہ اوپر رزاق بیٹھا ہے جس کو یہ یقین ہو جائے پھر اسے دنیا میں کبھی بھوک کا ڈر نہیں رہتا کہ میرا اللہ میرا اوپر بیٹھا. اور فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی. فرمایا کینہ جو ہے آدمی کو برباد کر دیتا ہے. ایک اور برائی کا تذکرہ کرنا چاہوں گا, وہ ہے کسی پہ جادو کرنا. یہ بھی دوزخیوں کے اعمال. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا المنجم ساحر کاہن والکاہن الساحر والساحر کافر. فرمایا جو نجومی ہوتے ہیں, حالات بتاتے ہیں, وہ کاہن ہوتے ہیں, جو کاہن ہوں وہ جادوگر ہوتے ہیں, اور جادوگر کافر ہوتے ہیں. جتنے بھی عامل چلے کاٹ کے بیٹھے ہیں اللہ سے انکار کرتے ہیں. یاد رکھیے, جنات کو قید کر کے
چلے کاٹ کاٹ کے وظیفے پڑھ پڑھ کے جنات کو اپنے قبضے میں کرنا اور ان سے کام لینا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ مدد صرف اللہ کی ہے، اللہ کا نام لینے سے جو کام ہو جائے، جنات کے بتانے سے، ان کو حاضر کر کے ان سے معلومات لینا، چاہے وہ نوری علم ہو یا کالا علم ہو، یاد رکھیے شریعت میں حرام۔ اور جنات ہماری مخلوق نہیں ہے، وہ غیر مخلوق ہیں، ان کو قبضے میں کرنا حرام ہے۔ جیسے ایک انسان کو غلام بنانا حرام ہے، ایسے ہی جنات کو قابو کرنا بھی حرام۔ ان کی دنیا اور ہے، ہماری دنیا اور ہے، ان کا جہاں اور ہے، ہمارا جہاں اور۔ پھر ان کے پاس جانا یہ کفر کا کام ہے۔ فرمایا جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کاہن کے پاس جاتا ہے، اس کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہاں تو جا کے جادو کروائے، صرف جا کے پوچھنا ہے، جی میرا حال بتائیں، جی میں نے اپنا حساب کروانا ہے۔ معاشرے میں عام چلتا ہے کہ جی میں نے اپنا حساب کروانا ہے۔ حساب کروانے سے ایمان ہی ضائع ہو جائے، اس حساب کا کیا فائدہ؟ اگر اس کو اتنے ہی لوگوں کا حساب بناتے، کہتے جی یہ اس کے کرنے سے لوگ وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں۔ اس ملک میں 2 وزیر اعظم ایسے رہے جو لاٹھیاں کھا کے وزیر اعظم بنے۔ وہ جو لوگوں کو خود وزیر اعظم بناتا ہے، وہ خود کیوں نہیں بن جاتا؟ سارا جھوٹ فراڈ، لوگوں کے گھروں میں فتنے ڈالنا، بھائی کو بھائی سے لڑا دینا، پھر جانوروں کے کانٹے لے کے ان پہ عمل کروانا، کسی کے بال لے کے ان پہ عمل کروانا، کسی کی شادی میں رکاوٹ ڈال دینا، شیاطین سے مدد مانگنا۔ میں نے ایک تعویذ دیکھا روحانی علم والے کا، یا عظیم الشیطان، یا شیطان عظیم انصرنا، ہماری مدد کر، مسلمانوں کے عامل، ان سے پھر گھروں میں فتنے ڈالنا۔ اللہ اکبر، سارا کفر ہے، شرک۔ فرمایا جس نے کسی کی دنیا خراب کر دی، اللہ اس کی آخرت خراب کر دے گا۔ آج میرے جادو کرنے سے، مثلا میرے عمل کرنے سے کسی کو دکھ پہنچے، کسی کا بیٹا مر جائے، کسی کا کاروبار رک جائے، کیونکہ یہ دنیاوی سلسلے ہیں، شیطان کو بھی اللہ نے قوت دے رکھی۔ شیطان سوائے اللہ سے کسی سے نہیں ڈرتا، شیطان صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان اللہ سے ڈرتا ہے، فرشتوں سے بھی نہیں ڈرتا۔ شیطان کو اللہ نے قوت دی ہے قیامت تک، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے کہا تجھے میں نے مہلت دے دی، اب اس کے اثرات تو ہوں گے، جادو کے اثرات ہوتے ہیں، کسی کے کرنے سے کسی کا کاروبار رک جائے، دنیا اس کی خراب ہو گئی، یہ فوت ہو گیا، وہ بھی کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کی آخرت خراب کر دے گا، آخرت خراب کر دے گا۔ پھر نظر عام لگا دیتے ہیں لوگ، ماشاءاللہ نہیں پڑھتے، یہ بھی سارے کافروں والے کام۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وعدہ کر لیا کہ جی وحی آئے گی میں بتاؤں گا، کسی نے مسئلہ پوچھا تو انشاءاللہ نہیں کہا، تو فرشتہ نہیں آیا۔ جب کوئی کام کہے تو انشاءاللہ کہ اللہ نے چاہا، اس کا مطلب اگر اللہ نے چاہا، کوئی اچھی چیز دیکھے تو ماشاءاللہ کہے، ہمارے یہ تصور ہی نہیں۔ پھر نظر لگ جاتی ہے، نظر تو جادو سے بھی بڑھ کے ہوتی۔ ایک صحابی نہا رہے تھے اور ایک صحابی نے ان کو دیکھا، ان کے دیکھنے سے ان کو نظر لگی، وہ دوسرا صحابی جس کو نظر لگی وہ بے ہوش ہو گئے، غشی پڑ گئی۔ اللہ کے رسول کے پاس لے آئے، فرمایا کس پہ شک کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی فلاں پہ شک کرتے ہیں، اس نے دیکھا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کے لیے غسل کر، پھر وہ غسل کا پانی لیا گیا، اس پہ پھینکا گیا، پھر وہ درست۔ تو جب بھی کوئی چیز دیکھے ماشاءاللہ پڑھے۔ اولاد کو دیکھے، اپنی اولاد کو بھی نظر لگ جاتی ہے آدمی کی، اپنی اولاد کو بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اپنے اولاد کو دیکھیں تو ماشاءاللہ کی، کامیابی کو سنیں تو ماشاءاللہ کی، کسی کام پہ بھیجیں تو انشاءاللہ کہیں، اللہ سے مدد مانگے
یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں. مسلمانوں کے کام کافروں کے مقابلے میں مسلمان ان کے کام کیا ہے؟ جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو ماشاءاللہ، انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ، اللہ کرم کرے گا. یہ لفظ ہوتے ہیں ایک مومن کے. اب کافر کے لفظ کیا ہوتے ہیں؟ یہ میں کروں گا. اپنے مان ہوتا ہے اپنے آپ، میں کروں گا، میں پہنچوں گا. میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ انسان کی اوقات کیا ہے؟ اس کی وقت کیا ہے؟ اس کی اللہ کے مقابلے میں کیا اس کی رضامندی ہے؟ جو بھی کرتا ہے میرا مولا کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. جو بھی چاہتا ہے صرف رب العالمین کرتا ہے، وہی چاہتا ہے. فعال لما یرید، وہ بہت کاموں کو کرنے والا ہے، جس کا ارادہ کر لے وہ کر دیتا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا معاملہ یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے کن ہو جا، فیکون ہو جاتا ہے. میرے کہنے سے ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو گارنٹی والی ذات صرف اللہ کی ذات. تو قیامت کے دن حساب ہوگا، وہاں کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی. ہاں میرے رسول سفارش کریں گے، لیکن اس وقت جب سزا پوری ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا، خود آپ کی حدیث فرمایا، میں اپنی امت کی سفارش کروں گا. 3 سفارشیں اللہ کے نبی کریں گے. پہلی سفارش کہ سب لوگوں کا حساب ہو. وہ تپتی زمین ہوگی، کوئی سایہ نہیں، حساب شروع کرنے کے. رسول اللہ نے فرمایا لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، جواب دے دیں گے. آدم بھی، نوح بھی، ابراہیم بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی علیہم الصلاۃ والسلام. فرمایا پھر میرے پاس آئیں گے، میں جاؤں گا. فرمایا پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا، میں لمبی دعائیں کروں گا، اللہ کی حمد ثنائیں جو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. فرمایا پھر اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد کل تسمع سل توتا وشفع تشفع. کہیے سنا جائے گا، سر اٹھائیے، جو مانگیں گے آپ کو ملے گا. فرمایا پھر میں امت کے لیے، پوری دنیا کے لیے سفارش کروں گا کہ ان کا حساب شروع. فرمایا پھر وہاں ایک یہ سفارش ہے کہ دنیا کے حساب شروع. دوسری سفارش کہ جنتی جنت میں داخل ہو. تیسری سفارش جو میری امت کے کم گناہ والے ہیں اللہ اسے جنت میں داخل کر دے. یہ تینوں سفارشیں اللہ کے رسول کی ہیں. سفارش کا بھی مطلب یہ ہے اگر اللہ اجازت دے، وہ بادشاہ ہے، مان لے تب بھی، نہ مانے تب بھی. رسول اللہ نے فرمایا میں نے اللہ سے 3 دعائیں کی، اللہ نے 2 قبول کر لی، 1 قبول نہ کی. ایک میں نے دعا مانگی یا اللہ میری امت کو 1 مرتبہ ہی عذاب نہ دینا. اللہ نے کہا ٹھیک. پھر دعا مانگی یا اللہ میری امت جو ہے اس پہ باہر سے لوگ آ کے مسلط نہ ہوں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، مان لیا. تیسری دعا کی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے. فرمایا یہ تیری دعا قبول نہیں. وہ مالک ہے، رسول کی بھی چاہے مان لے چاہے نہ مانے، اختیار اسی کا. فرمایا من اوتی کتابہ بشمالہ او من وراء ظہرہ. فرمایا جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا یا پشت کے پیچھے ملا. جنتی دائیں ہاتھ میں، سب کو دکھائیں گے میں جنتی، مجھے ٹکٹ مل گیا، خوشی خوشی. اور دوزخی چھپائے گا، چہرہ سیاہ ہو جائے گا. وجوہم مسودہ، چہرہ سیاہ، رنگ نیلا پڑ گیا، آنکھیں باہر کو نکل آئیں. فیصلہ کیا ہے؟ دوزخ میں جانا ہے. امتحان میں فیل نہیں ہوا، اس میں سیپلی نہیں ہے، ضمنی امتحان نہیں ہے، بس فیل پاس 2 ہی ہیں. اگر پاس ہو گیا تو کیا ہی بات ہے، نعم العبد، اچھا بندہ ہے. اگر برا ہو گیا، وہاں فیل ہو گیا، اللہ کے دربار میں وہاں میزان میں میرے گناہ زیادہ ہوئے، نیکیاں کم ہوئی، تو وہاں اللہ پکڑ کر لے گا. وہاں پھر چلیں گے، سڑیں گے، وہاں کوئلے بن جائیں گے. فہم من جہنم، جہنم کے کوئلے بن جائیں گے. وہاں سے اگر گناہ معاف ہو گئے، امید اللہ سے کرنی چاہیے کہ اللہ ہم پہ رحم کرے. ہر بندہ خطا کار، کل بنی آدم خطاؤن، تمام بنی آدم گناہ گار. ہاں جس اللہ من رحم، مگر جس پہ اللہ رحم کرے، وہاں سے سزا بھگت کے پھر آہستہ آہستہ جو کلمہ گو ہے آخر جنت میں جانا. لیکن آپ تصور کریں، کوئی بندہ 10 منٹ تک تنور جو ہے جس میں روٹیاں پکاتے ہیں، کوئی 10 منٹ تک وہاں رہ سکتا ہے؟ وہاں شرمندگی کے مارے منہ چھپاتے پھریں گے.
باپ کے سامنے کہ میں دوزخی، آج کوئی فیل ہو جائے گھر سے نہیں نکلتا، محسوس ہوتا ہے، بے عزتی ہوگی۔ اللہ کے دربار کی بے عزتی سے بڑی کون سی بے عزتی ہے کہ اس نے کہہ دیا دوزخی ہے۔ وہاں میں کیا منہ چھپاؤں گا، کس کے پاس جاؤں گا، کوئی سہارا بھی کوئی نہیں، کوئی چھڑانے والا بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اس امتحان میں کامیاب کرے جو اللہ نے لینا ہے وہاں، اس امتحان میں ہاتھوں میں ڈگریاں پکڑی ہوں کہ جنتی ہیں، محمد الرسول اللہ کے ساتھ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس جنت میں، دوزخ میں، اس میں جیسے میں نے پہلے بات، داڑھ احد پہاڑ جتنی ہو جائے گی۔ فرمایا عدن سے لے کے مکے تک کا، ایلا تک کا فاصلہ وہ دوزخی کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ فرمایا پھر اس کے جسم وہ آگ لگنے سے سوج جائے گا، بڑا جسم ہو جائے گا۔ پھر وہ فرشتوں کو پکارے گا، ہماری مدد کرو، یا مالک لیقضی علینا ربک۔ جو دروگا ہوگا نا وہاں بیٹھا ہوگا دربان دوزخ، اس کو کہیں گے اپنے رب سے کہو ہمارا کام تمام کر دے، موت آ جائے۔ وہ کہے گا نہیں، آج کے بعد موت نہیں آئے گی، یہی ایک سو ذلیل ہو کے رہو، رسوا ہو کے رہو، اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہا جائے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی دوزخ کی سختیوں سے بچائے، مجھے اور آپ کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ایک مومن کے لائق ہوتے ہیں، اور ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہر بندے کی زندگی اچھی فرمائے، ہر بندے پہ اللہ رحم فرمائے۔ آئیے عہد کریں، آج کے بعد اپنے آپ کو بدلیں گے، جو اعمال برے ہیں چھوڑ دیں گے۔ فائدہ تب ہی ہے ان جمعوں کا، فائدہ تب ہی ہے ان تقریروں کا۔ میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کریں، ہم نمازی بنے، ہم تہجد گزار بنے، اگر ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو دینے والے بنے، اپنی جیب سے خرچ کرنے والے بنے، لینے والے نہ بنے، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر نیکی نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کریں۔ اگر میں نیکی نہیں کر سکتا تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں گناہ بھی نہ کروں، مجھے حق نہیں ہے کہ میں گناہ کروں۔ اس کی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ گانا مثلا موسیقی سنتے ہیں، اپنے تک محدود رکھیں۔ وہ بڑے بڑے ٹیپ ریکارڈر پہ، ساؤنڈ سسٹم پہ لوگوں کے ان کو بھی سناتے ہیں، اپنا گناہ، لوگوں کا گناہ اپنے سر پہ ڈالتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح معنوں میں دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔